مبتلا ہو جاتی ہیں، تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو آج کا دن کیا ہے جو یہودی عیسائی بڑے عروج سے مناتے ہیں؟ کئی سالوں سے ہمارے پاکستان کے اندر وہ چیز انہوں نے رائج کر دی ہے، بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس چیز کو منایا جاتا ہے۔ اتنی بے حیائی کہ بالکل نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آج وائلنٹ ڈے لوگ منا رہے ہیں، وائلنٹ ڈے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہ آج 14 فروری کو، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اس وقت لوگ جو تھے 15 فروری والے دن لوگ جو تھے وہ اپنے بتوں کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے، جس کی وجہ سے تاریخ والوں نے 15 فروری کی تاریخ کی وجہ سے فروری مہینہ ہی پورا کر دیا۔ یہ فروری مہینہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ بتوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے، وہ چلتا آیا۔ جب تیسری صدی کا وقت آیا تو اس وقت روم کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس نے پہلے شادی کا حکم دیا، جو فوجی اپنی فوج کے اندر یعنی ان کو انٹر کرتا تو وہ شادی شدہ ہوتے۔ لوگوں کا رجحان جو تھا وہ جنگ سے ہٹ گیا، دور ہو گیا، وہ اپنے بیویوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ پیار محبت، جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو روم کے بادشاہ نے ایک ایسا نوٹ یعنی ایسا قانون پیدا کیا کہ اس کے بعد جو بھی فوجی بھرتی ہوگا وہ شادی شدہ نہیں ہوگا، غیر شادی شدہ بھرتی کیا جائے گا۔ تیسری صدی کے اندر وائلنٹ ڈے کسی علاقے سے چلتا ہوا روم کے اندر آیا اور اس نے آ کر ان فوجیوں کی شادی کروانا شروع کر دی، چوری چھپی، بادشاہ سے چھپ کر۔ تو بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے پکڑ کر حوالات میں ڈال دیا۔ جب جیل میں وہ شخص چلا گیا تو بادشاہ اس کو ملنے کے لیے آتا تو اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آتی ہے، غالباً اس کا نام جنونی تھا، اس کی بیٹی کا نام۔ اس وائلنٹ ڈے کا دن اس بادشاہ کی لڑکی کے اوپر آیا، لڑکی کو بھی محبت ہوئی، ان کو بھی محبت ہوگی۔ جب محبت ہوئی، بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے ایک آفر کی، کہا کہ روم کا مذہب اختیار کر لے، تجھے آزاد کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے 14 فروری والے دن کو وائلنٹ ڈے کو لا کر شرع عام پھانسی پر چڑھا دیا، اور اس سے پہلے اس کی بیٹی ہر روز لال قلعہ کا پھول لے کر ان کے پاس جایا کرتی تھی، اور جاتے وقت اس نے ایک ایسا میسج دیا تھا، انہوں نے کہا آج مجھے جو پھانسی دی جا رہی ہے اور آج کے دن کو ایسا معاشرے کے اندر منایا جائے کہ اس کا نام ہی اس نے وائلنٹ ڈیز رکھ دیا، جس کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ عروج پر دیا گیا۔ ایک غیر محرم مرد دوسری غیر محرم عورت کو روز دیتا ہے، پھول دیتا ہے، اور کیا آیا کہ جب ہم ایک کسی لڑکی کو یا پھر لڑکی کسی ایسے شخص کو پھول دے گی، کیا ہمارے مائیں اور بہنیں محفوظ رہیں گی؟ نہیں۔ ایک سنار تھا، بہت پاک دامن تھا، ساری زندگی اس نے پاک دامنی کے اندر کام کیا، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ ایک عورت اپنی چوڑیاں لے کر اس عورت مرد کے پاس جاتی، سنار کے پاس، یہ مجھے چوڑیاں میرے ہاتھ میں پہنا دو۔ جب اس سنار نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد اس کا دل پگھل جاتا ہے، یعنی بدسن ہو جاتا ہے، اس کا دل اس کے اوپر آ جاتا ہے، گندی نظر سے اس کو دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے بعد وہ عورت چوڑیاں پہنانے کے بعد چلی جاتی ہے، لیکن کئی گھنٹوں تک، رات تک اس کے دل کے اندر وہ عورت بیٹھی رہتی ہے۔ جب شام کو دکان بند کرنے کے بعد گھر میں جاتا ہے، دہلیز پر بیوی ڈھانٹے مار کر رو رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، اور آج ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آج میں ٹوٹ گئی ہوں، بگڑ گئی ہوں۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ جس بچے کو ہم نے اپنا بچہ بنایا تھا، کسی سے لے کر ہم نے اپنا بچہ بنایا، میں نے اس کو پتر سمجھا، اس کو اپنا بیٹا سمجھا، وہ مجھے ماں کہتا تھا، تجھے باپ کہتا تھا، آج اس نے اپنی پھیلی نظر سے میرا ہاتھ پکڑا ہے، جس کی وجہ سے میری چیخو پکار نکل جاتی ہے۔ سنار وہاں پہ کھڑے ہو کر چیخے پکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بچے کا گناہ نہیں ہے، گناہ میرا خود کا ہے، کیونکہ آج میں نے کسی غیر عورت کے اوپر ہاتھ پھیرا ہے، آج میں نے کسی غیر عورت کا ہاتھ پکڑا ہے، گھر کے اندر میرا بیٹا میری بیوی کو پکڑ رہا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ ایک نوجوان یہ کہتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے کہ میں شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا
چاہتا ہوں کیا بہن ان کے سامنے آ کر کہے کہ بھائی میں بھی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ بھائی تمہارا اس بات کو کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ اس نے یہی کہنا ہے کہ باپ نے پگڑی اتار کر تیرے پاؤں میں رکھ دی، ماں نے چادر تیرے پاؤں میں رکھی، لیکن تجھے پھر بھی شرم نہیں آئی۔ اگر تو اپنی مرضی سے شادی کرے تو کچھ نہیں ہے، میں کروں تو غیر کی یاد آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آج کا دن بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس دن کو منانے والا بھی یہودی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو جس کی مشابہت کرے گا بروز قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ تو آئے رب العزت کی بارگاہ میں عمل کرنے کی